بسم اللہ الرحمن الرحیم قام رجل قاعد غلمانه وضعف قاعدون غلمانه ويجوز ويجوز قعود غلمانه. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توجہ جی، صفت بحال متعلق ہی، صفت پہلی 5 میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، اگلی 5 میں مثل فعل مع فاعل ظاہر کی ہوتی ہے. مثل فاعل ظاہر ہوئے نال کلپ کو ہے گل بلا ہوئے کو تو آشیت مال فاعل ظاہر لکھے. کل پڑھیا بھول گیا کہ باقی 5 میں وہ کیا ہوتی ہے، فعل جیسے فاعل ظاہر ہو تو جو فعل کا حال ہوتا ہے، اسی طرح صفت کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جس کے ساتھ قائم ہے. کل سرک پایا بھی صفت 2 قسم ہے، بحالی اور بحال متعلق. بحالی اس معنی پر دلالت کرے جو خود موصوف میں ہے، بحال متعلق کی کہ صفت جس معنی پر دلالت کرتی ہے وہ موصوف میں نہیں. ترکیب میں صفت تو موصوف کی ہے لیکن جس شے پر دلالت کر رہی وہ موصوف کے متعلق کے ساتھ قائم ہے. تو باقی 5 میں اس متعلق کے مطابق ہوتی ہے. اس مطابقت کو علامہ نے یہاں جو بیان کیا وہ یوں ہے، باقی تو کتاب میں جملہ سوکھا تھے کہ باقی میں مثل فعل کے ہے تے نال جملہ جوڑنا جے باقی میں وہ مثل فعل کے فاعل ظاہر کی طرح، باقی میں مثل فعل کے فاعل ظاہر کی طرح. اب اس قانون کے مطابق یہ 3 مثالیں لا رہے ہیں، ایک حسن ہے، ایک ضعیف ہے، ایک جائز ہے. ہن دھیان کرے جی، تینوں مثالیں صفت بحال متعلق کی. قام رجل قائد غلمانہ، کھڑا ہوا رجل، ایسا رجل کہ کھڑے ہیں اس کے غلام. ایک کیڑی صفت قائد، کیونکہ صفت بن رہی رجل دی تے او جڑا قعود قائم کنہ نالے غلمان نالے. اے حسین، یہ مثال اس لیے حسین ہے کہ قائد صفت ہے بحال متعلق کی، اور آگے غلمان اس کا فاعل بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. تو جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد ہوتا ہے. فعل کا صیغہ نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے. ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون. او کامر رجل، کامر رجلان، کامر رجال. سنے ہی. اب چونکہ یہاں جو ہے نا وہ صیغہ صفت مفرد ہے، جیسے قام رجل یقعد غلمانہ ہونا چاہیے تھا، قام نہ کہ یقعدون ہونا چاہیے تھا. سنا جی. اور جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ صرف مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے، ضرب اور ضربت کا، باقی تثنیہ جمع نہیں ہوتا. تثنیہ جمع تو ضمیر فاعل ہوتی ہے. اسی طرح یہاں چونکہ یہ مفرد ہے، فعل کی طرح ہے، لہذا یہ حسین ہے، لہذا یہ حسن ہے، لہذا ہاں جی. یہ کیا کہ جی فرماتے ہیں کہ یہ جو قانون بیان کیا ہے کہ صفت بحال متعلق کی باقی 5 میں مثل فعل کے فاعل ظاہر کے ساتھ، مثل جب فاعل ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ نہ تثنیہ کا. اس قانون کے تحت یہ مثال حسن ہے، یہ مثال حسن ہے. کیڑی؟ یہ لفظوں میں تو رجل کی صفت ہے اور قائم کس کے ساتھ ہے؟ غلمان کے ساتھ ہے واضح میں. اور یہ چونکہ فعل مع فاعل کی طرح ہے تو اگر یہاں فعل ہوتا
تو مفرد کا سیغہ ہونا تھا کیا یقعدو، اس لیے قائدن بھی مفرد ہے اور غلمان اس کا فاعل ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ حسین ہے. حسن ہے جی، یہ مثال حسن ہے. اور اسی لیے اور دیکھنا اہل اجل کون نعت فی حاضل قسم فی باقی الامور المذکورہ کل فعل، اور اسی لیے حسین ہے کون؟ اے ترکیب حسین ہے. کیڑی ترکیب؟ قام رجل قائد غلمانہ، اور تو لکھی کہ غلمان فاعل ہے کس کا؟ قائد کا. جیسا کہ حسین ہے اے مثال قام رجل یقعد غلمانہ جی. اور اسی لیے حسن ہے ترکیب قام رجل قاعد غلمانہ. شاباش جی. اور اسی لیے حسن ہے ترکیب قام رجل قائد غلمان. اچھا جی، اور یہ ترکیب ضعیف ہے. یہ ضعیف ہے. قام رجل قائدون غلمانہ، قام رجل قائد غلمان. کھڑا ہوا رجل، ایسا رجل کہ قائد بیٹھے ہوئے ہیں غلام اس کے. تو یہ مثال کیا ہے؟ ضعیف ہے. ضعیف ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ اور یہ ترکیب ضعیف ہے قام رجل قاعدون غلمانہ. پھر آخر یہ ترکیب ضعیف ہے قام رجل قاعد غلمانہ. ہو سوال ایک گل سمجھا گئی جی. سوال ہے ضعیف نہیں، یہ غلط ہونی چاہیے. ضعیف کا تو مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن ضعیف ہے. غلط ہونی چاہیے. جیسا کہ قام رجل یقعدون غلمانہ ٹھیک نہیں ہے. کون؟ کیونکہ فعل کا جب فاعل ظاہر ہو تو صیغہ مفرد کا ہوتا ہے. یقعدون ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ تو غلط ہونی چاہیے تھی. ضعیف کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب لکھی حاشیے تھے کہ او جیسا کہ ضعیف ہے یقعدون غلمانہ، وہ بھی ضعیف ہے. وہ میں غلط کہہ گیا، اس لیے کہ یہ مثل فعل کے ہے، اور فعل جب کیا ہو اسم تو نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ. سوال ہے کہ یہ تو منع ہونی چاہیے تھی، لیکن آدھے ایک مثال عربی چ موجود ہے آکالون البراغیسو کیش ہے او مینو چچڑ کھا گئے. اے مولوی جی البراغیسو اسم ظاہر فاعل ہے آکل آکا، تو جمع کا صیغہ عربی یہ بولتے ہیں، تو یہ جائز ہے. جائز بھائی معنی ہے کہ صرف نہ آکالو میں جو واو ہے نا اس کو فاعل نہیں بنانا بلکہ نشانی بنانا ہے کہ آگے فاعل جمع آ رہا ہے. آگے فاعل جمع. چونکہ اس کو عربیوں نے مانا ہے کہ یہ مثال ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ فاعل نہیں ہے، صرف جمع کی نشانی ہے. فاعل آگے البراغیس آ رہا ہے، فاعل آگے جمع آ رہا ہے جی. بعض نے اس کو بدل بھی بنایا جی. تو چونکہ یہ مثال جائز ہے اس لیے یہ جو ہے نا قام رجل یقعدون غلمانہ بھی ضعیف ہے، لہذا قام رجل قائدون غلمانہ بھی ضعیف ہے، منع نہیں ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ یہ تو منع ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جب فاعل ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد ہوتا ہے، نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے. سمجھی گل؟ تو پھر یہ ضعیف کیوں ہوئی؟ ضعیف کا تو مطلب ہے ٹھیک لیکن ہے ضعیف. تو اس کا جواب ہے چونکہ آکالون البراغیسو یہ مثال عربوں نے مانی ہے، ان کا محاورہ ہے، اور وہاں البراغیس فاعل ظاہر ہے جمع، اور فعل جو ہے وہ آکالا ہونا چاہیے، لیکن بولا کہ آکالو تو وہ کہتے ہیں یہ واو صرف جمع کی نشانی ہے، فاعل البراغیس ہے. اب اسی طرح یہ بھی جائز ہے، یہ بھی یعنی ضعیف ہے ٹھیک لیکن کیا ہے؟ ضعیف ہے. اے مطلب ہے فصیح وہی ہے کہ جب فعل کا صیغہ نہ فاعل ظاہر ہو تو فعل کیا ہوتا ہے؟ خواہ فاعل مفرد ہو تثنیہ ہو جمع. اور ضعیف ہے قام رجل قائدون غلمانہ، اور نال لانے دے. ہاں جی شابہ جی ضعیف ہے قام رجل قاعدون جی ضعیف ہے قام رجل قاعدون غلمانہ. اگے تیسری صورت دھیان کریں جی
پہلے یہ سمجھو بین استور لکھا ہے کہ جو جمع تکسیر ہوتی ہے نا، کون؟ جمع تکسیر یہ مفرد کے حکم میں ہوتی ہے. جمع تکسیر تائیں تے جڑا اعراب زید ہے وہ اعراب جمع تکسیر دا ہے کہ کوئی نہیں، جبکہ جمع سالم کے وہ اعراب نہیں ہے. زیدن تے رجالن اعراب ہی کوئی نہیں. اور موربارکات ثلاثہ لفظیہ، چونکہ جمع تکسیر مفرد کے حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا اگر جمع یوں لائیں قائدون نہ ہو بلکہ قعودن ہو، کیا ہو؟ اضروبن فی قلوبہم نہیں فی قلوبہم، قعودن ہو. تو اب قام رجل قعود غلمانہ، کھڑا ہوا رجل، ایسا رجل کے بیٹھے ہیں غلام اس کے. یہ جائز ہے، یہ حسن نہیں ہے لیکن جائز ہے، ضعیف بھی نہیں ہے. حسن اس لیے نہیں کہ چونکہ فعل کا تقاضا یہ تھا کہ مفرد ہوتا، قائدن ہوتا، اس لیے حسن نہیں ہے. اور ضعیف اس لیے نہیں ہے کہ یہ جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. جمع مکسر مفرد کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے ذوف سے اوپر چلی گئی، حسن سے نیچے. یہ مثال جائز ہے. ہاں جی، کیا کیا جی؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب جائز ہے. کیڑی؟ قام رجل قعود غلمانہ، قعودن، یہ بھی جمع ہی لیکن جمع تکسیری. جمع تکسیر مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں، مفرد کے حکم میں ہوتی ہے. تو چونکہ مفرد کے حکم میں ہے لہٰذا یہ ضعیف سے نکل گئی. اور چونکہ اصل یہ تھا کہ مفرد ہوتا لیکن جمع ہے، اس لیے حسن سے نیچے اور ذوف سے اوپر. اے تین مثالوں سمجھ آئی جے اس قانون کے تحت کہ صفت بحال متعلق ہی باقی پانچ میں مثل فعل مع فاعل کے ظاہر ہیں، ہوتی ہے. مثل فعل کے مع فاعل ظاہر کے ہوتے ہیں. تو فعل کا فاعل ظاہر ہو، اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد ہوتا ہے. فعل کا صیغہ جمع کا لاتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے. وَعَقَلُونَ الْبَرَاغِيسُ. اور جائز ہے قام رجل قعود غلمانہ. ہاں جی شابہ جی. جائز ہے قام رجل قعود غلمانہ، اور جائز ہے قام رجل قعود غلمانہ. اگے جی والمضمر لا یوصف ولا یوصف بہ. مسئلہ جی ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. کیا کہ جی؟ مسئلہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. پھر آکھو، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. پھر آکھو، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. نہ صفت بنتی ہے. کون؟ ضمیر. نہ کیا بنتی ہے؟ نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت. نہ صفت بنتی ہے. جی توجہ کرا جی. مسئلے جی 2 4 5 6 7 8 اوکھے تے سوکھے. کیا کہنے؟ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. نہ صفت بنتی ہے. جی سنیو گل، مثالاں او دین گے جی. ادھر ویکھ او بھائیو، اے ضمیر نکرہ ہوندی کہ معرفہ ہوندی ہے؟ تے نکرے معرفے دی جڑی صفت ہوندی ہے او کیا کر دی ہوندی؟ موزیہ ہوندی، وضاحت کر دی ہوندی، وضاحت کر دی. تے معرفیاں وچوں متکلم تے مخاطب دی ضمیر سب تو زیادہ معرفہ ہے. تینوں وضاحت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے جدوں وضاحت دی لوڑ نہیں تینوں موصوف بنا کے صفت لیا کے وضاحت کیڑی شے دی کرنی؟ سنی تے غیب دی ضمیر نو اس تے حمل کیتا ہے. سوال ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا صفت لائی جاتی صرف مدح کے لیے، مذمت کے لیے. فرمایا سارے ٹبر نو تردن للباب اس سے عمل کر دیتا ہے. لہذا ضمیر موصوف نہیں ہو سکتی. ضمیر او آشیا ویکھن اس لیے کہ متکلم کی ضمیر اور مخاطب کی ضمیر او جڑا پیچھے فائدہ نہیں پڑیا او انہوں دھیان رکھنا ہے جی. تے ضمیرہ کی نے معرفہ کے نکرہ تے بعد صفت نے کی کرنی آ کے توضیح کرنا تے ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کی ضمیر اور یہ عارف المعارف ہیں، لہذا ان کی توضیح تحصیل حاصل ہے. کیونکہ تو پہلی سوال ہے کہ باقی تو کر لو. اور حمل کیا گیا ان دو پر کس کو؟ سمجھے نا جی. اور ایک
اور حمل کیا گیا صفت موضع، چونکہ ضمیر کی صفت موضع نہیں بن سکتی، ضمیر کی کیوں نہیں بن سکتی؟ کہ ضمیر عارف المعرف ہے، چونکہ صفت موضع نہیں بن سکتی، لہذا صفت مادحہ، صفت ضامہ اور اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ تردن للباب، تاکہ سارا باب ایک جیسا ہو جائے کہ ضمیر موصوف نہیں ہو سکتی، ضمیر ان دوسرا مسئلہ سمجھے کہ ضمیر جو ہے وہ صفت بھی نہیں بن سکتی، ضمیر وجہ کیے اس لیے کہ لا یوصف بھی، کیونکہ مضمر کون خالی ہوتا ہے موصوفیت سے، صفت بننے سے۔ ضمیر صفت بنے نا، صفت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر میں پایا جائے، صفت تاں بننی ہے تے ایک ہو جے معنی تے دلالت ہی نہیں کرتی جڑا غیر وچ پایا جائے۔ آنا میں نہیں تے غیر کی چھپائی گئی، انتا میں نہیں، ہوا میں نہیں، اندر غیر چ پائی جانے کیڑی شے ہے؟ تو صفت جو بنتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کرے وہ ایسے معنی پر، غیر کون؟ موصوف، منعوت، مطبوع، تو چونکہ ان میں ایسا معنی نہیں ہے اس لیے صفت نہیں بن سکتی۔ موصوف اس لیے نہیں کہ یہ معرفے ہیں، ان کو وضاحت کی ضرورت نہیں، صفت اس لیے نہیں کہ یہ ایسے معنی پر نہیں دلالت کرتی جو موصوف میں پایا جائے، تو لہذا ضمیر نہ یہ پریشانی ہوئی کوئی؟ چلو ٹھیک ہے۔ اور مضمر نہیں موصوف ہوتی یا ہوتا، اور نہ صفت کی جاتی اس کے ساتھ، بنا انہوں صفت بنایا جاندہ ہے، مضمر نہ صرف موصوف بنتا ہے تو نہ صفت بنتا ہے۔ ہاں بھی شابہ جی۔ اور مضمر نہ موصوف ہوتا ہے اور نہ صفت کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ شابہ جی۔ مضمر نہ موصوف ہوتا ہے اور نہ صفت کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ سمجھ آئی گل دی؟ اے شابہ سے جی جی۔ اور کنو، اور اس لیے کہ لا یوصف، کیونکہ ضمیر خالی ہے موصوفیت، صفت والا معنی دینے سے خالی ہے، بوجہ اس کے جو تو نے پہچانا ہے، اور غیر اس کا اس سے نیچے ہے تعریف میں، لہذا نہیں واقع ہوگی موصوف اس کے لیے بھی۔ جی والموصوف اخص او مساوی۔ بس ہن دھیان کرا جے بھی مسئلہ نمبر مڈو شڈو پیر جی، موصوف اور صفت جب معرفے ہوں، جب کیا کہیں؟ موصوف اور صفت جب معرفے ہوں، کیا کہیں؟ موصوف اور صفت جب معرفے ہوں، تو موصوف معرفت میں کی صفت سے زیادہ ہونا چاہیے یا معرفت میں مساوی ہونا چاہیے؟ کیا کہ جی؟ موصوف اور صفت جب دونوں معرفے ہوں تو موصوف اخص ہونا چاہیے، اخص ہونا یعنی چوکھا معرفہ ہونا چاہیے، ضمیراں نکل گئیاں باقی دی گل ہو رہی ہو، باقی معرفیاں دی، یا کیا ہونا چاہیے؟ مساوی ہونا چاہیے۔ او ویکھو، یعنی موصوف واجب ہے یہ کہ ہو کیا آگے سمجھ، یا مساوی ہو اس کے کس چیز میں؟ اگر نکرے ہیں تو پھر برابر ہوں جی، معرفے ہیں تو معرفت میں برابر ہو، نکرے تو نکرے میں برابر ہونا چاہیے، کٹ نہیں ہونا چاہیے دا۔ موصوف صفت کو تعریف وچ کٹ نہ ہوئے تو نکارت وچ بھی، اور نکرہ ویسے نال لا دیتا ہے، ایک کیوں؟ تاکہ نہ لازم آ جائے فرع کے لیے زیادتی، کس پر؟ دلالت کرنے میں، کس پر؟ ذات پر جو کہ مراد ہے، اور کیونکہ موصوف صفت و مراد ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مسئلے نے صفت بحال ہی دیش کنے مسئلے نے، کیونکہ کثرت نال ہوئی بحال متعلق کی گھاٹے ہو نال ویسے جوڑ دے دیے۔ احتیاط کری، موصوف صفت کا مصداق ایک ہے، موصوف صفت کا اچھی بول، موصوف صفت کا مصداق ایک ہوتا ہے۔ او زید عالم ارسلان چنگ، یہ کنے بندے نے؟ ایک ہی ہے کہ نہیں سمجھ آتی بھائی؟ تو صفت موصوف کا مصداق ہے، اور موصوف ہے مطبوع، صفت ہے تابع۔ اگر اس ذات پر دلالت کرنے میں صفت زیادہ ہو جائے تو یہ موصوف سے بڑھ جائے گی، موصوف سے بڑھ جائے گی، تو فرد زیادتی لازم آگی، کندے خلیفہ آگاہ نکل گیا پیران کو۔ او بے خود رو، تاکہ نہ لازم آ جائے فرع کے لیے کیڑی شے؟
زیادتی اصل پر، اصل کون موصوف کس چیز میں؟ ذات پر دلالت کرنے میں، جو ذات دوما کو مراد ہے، ہن سمجھ آئی ہوں؟ اچھا جی، اور واجب ہے یہ کہ ہو موصوف اخص صفت سے، کس میں؟ معرفت میں، یا کیا ہو مساوی ہو اس کے، من حیث المفہوم، نہ کہ من حیث الخارج، نہ کہ خارج نہیں بلکہ من حیث المفہوم اس سے اخص ہو۔ اگو دوجی مثال دیتے ہیں من حیث الخارج دی منع کر، اور موصوف اخص ہو کندے کو، یا مساوی ہو کندے، ہاں اور موصوف اخص ہو صفت سے یا مساوی ہو صفت کے، جی، اور موصوف اخص ہو صفت سے یا مساوی ہو صفت کے، اگے جی، ومن ثم لم یوصف ذو اللام الا بمثلہ او بالمضاف الى مثلہ۔ بس وہ نہ معرفے دی جڑنے کی تفصیل ہے بھی معرفے دا جڑا نا جی وہ ترتیب کی ہے، ترتیب وہ دوجی شرح چاہ رہی ہے بھی معرفے دی کی ترتیب ہے جی، وہاں شدی پڑھے جی، تو اس ترتیب دے مطابق لہٰذا اس قانون کی وجہ سے موصوف ہو ذلام، موصوف ہو یعنی موصوف معرفہ الف لام دی وجہ تو اے معرفت وچ کاٹی، اے لہذا ان دی صفت معرف باللام ہونی چاہیے، یا ان دی صفت او ہوے جڑی معرف باللام وال مضاف ہے، اس تو اتلے درجے والا نہیں ہونا چاہیے، سب تھلے درجے والا اے ہی ہو۔ کیا کیا جی؟ اسی لیے مصنف اس قانون کے تحت کہ موصوف ہے معرف باللام، چونکہ معرفت میں دوسروں سے یہ کم ہے، کون جڑا الف لام نال معرفہ ہے، تو اب اس کی صفت بھی معرف باللام ہونی چاہیے تاکہ اس کے مساوی ہو جائے، یا وہ مضاف ہو کدھر معرف باللام کی طرف، اے صفت بن سکتی، اتلے درجے والی صفت نہیں ہے دی بن سکتی، کندی معرف باللام دی، ورنہ کیا لازم آئے گا؟ صفت بڑھ گئی معرفت میں کس سے؟ موصوف سے بڑھ گئی، اور سمجھے پہ ہو موصوف معرفت میں اوپر درجے کا ہونا چاہیے یا مساوی ہونا چاہیے، تو معرفے قسمہ جڑیاں نے ترتیب ہوں دس دیا ہونا، سب تو پہلے کہڑا معرفہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پیچھے بھی پڑھیا جی قسمہ۔ قانون، اس قانون کے تحت موصوف کیا ہے؟ اب اس کی صفت جو ہے چونکہ ادنا درجے کا یہ معرفہ ہے، لہذا اس کی صفت اس کی مساوی ہونی چاہیے، کون؟ یا جو معرف باللام کی طرف مضاف ہے وہ ہونی چاہیے، اوپر درجے کا اس کا کوئی صفت نہیں ہونی چاہیے، سنیوں گل؟ اور اسی لیے نہیں موصوف ہوتا ذلام مگر اپنی مثل کے ساتھ، اور بالاسم المعرف باللام تعریف، اور کام الرجل العالم، اور مینوں نہ دیکھ یار کیا کیا کا کھڑا ہوا رجل، ایسا رجل جو الرجل موصوف معرف باللام، ان دی صفت بھی کیے معرف باللام، یا مضاف کے ساتھ اپنی مثل کی طرف، بے معرف باللام دی صفت ہوے دی مضاف، جڑا مضاف ہے معرف باللام ول او دی مثل بن گیا جی۔ او تم ساشیا ویکھ، او تو مرار تو بالرجل صاحب الگھوڑا، گزرا میں رجل کے پاس سے، ایسا رجل جو گھوڑے والا ہے، اے صفتی صاحب کندی معرف باللام دی، جڑا مضاف ہے کدھر؟ معرف باللام کی طرف۔ ایشا بس اس لیے کہ ان دونوں کے غیر معرف سے وہ اخص ہیں معرف باللام سے، البتہ اوتلے درجے دینے اے تھلے درجے دائے جی۔ مثالہ سمجھ آئی ہیں دو میں ٹورا گا پھر، اور اسی لیے یہ نہیں موصوف ہوتا ذلام مگر اپنی مثل کے ساتھ یا مضاف کے ساتھ، جو مضاف ہے ذلام کی مثل کی طرف جی، اور اسی وجہ سے نہیں موصوف ہوتا ذلام مگر اپنی مثل کے ساتھ یا مضاف کے ساتھ، ذلام کی مثل کے ساتھ، ذلام یہ مثل کی طرف، کی مثل کی طرف۔ ہاں یہ مطلب بابے نے کافی لکھا کٹ کے بے نو پانڈ کھولو بچوں کو شہر نکلے جی، بھی سمجھو انہوں انما التزم وصف باب هذا بذلام للابهام للابہام میں توجہ کرے جی۔ سوال ہے اس کا جواب ہے کی شے، سوال ہے اس کا جواب ہے۔ اتوں ویخ
جواب سوال مقدر کا وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ لازم آتا ہے اس سے جو تم نے ذکر کیا ہے یہ کہ جائز ہو اسماء اشارہ کی صفت اسم کے ساتھ جو مضاف ہو کدھر اسم معرف باللام اسم معرف کی طرف بلام تعریف یا مضاف ہو اس کی مثل کی طرف کیونکہ اسم اشارہ اخص ہے یعنی معرفت میں اوپر درجے والا ہے کہ سے اسم سے جو مضاف ہے کدھر معرف کی طرف جو معرف بلام تعریف ہے اور مساوی ہے کس کے مضاف کے جو کدھر مضاف ہے مبہم کی طرف لیکن نہیں جائز یہ بالاتفاق یہ اور دوسری کتاب وضاحت ہوتی پی ہے تو علامہ نے اس کا ایک پڑھ لو پھر درست کرتا میں علامہ نے جواب دیا اس کا کہ التزام کیا گیا ہے اس بحاذا کے باب کی صفت کا اسف معرف باللام کے ساتھ لام تعریف کے ساتھ ابہام کی وجہ سے تقدیر ہو کہ مبہم طلب کرتا ہے صفت کو جو معین کرے اس کی ذات کو اور دلالت کرے اس کی ذات پر اور اسماء دلالت کرتے ہیں ذوات پر اور وہ ذوات اسماء الاجناس ہیں اور تعریف ان کی بیعتبار ان کے معنی کے ہے معاذ وہ لام کے ساتھ ہے سنی گل ہن سن کہ التزام کیا گیا ہے باب حاذا کی وصف کا ذلام کے ساتھ باوجہ ابہام کے حاذا ہے نا اس کی صفت لانی ہے کون بھئی حاذا بنے موصوف کیا موصوف اور حاذا چونکہ اوپر درجے والا ہے دھیان کرے جب قانون بیان ہوا ہے کہ موصوف معرفت میں صفت سے زیادہ ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے اسم اشارہ کون اسم اشارہ یہ معرفت میں اس کا اپنا درجہ ہے الف لام سے اوپر ہے اس کی صفت اس کی معرف باللام آئے یہ ٹھیک ہے معرف باللام کی طرف جو مضاف آئے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے کم درجہ ہے لیکن اس کا مساوی بھی تو اس کی صفت آنی چاہیے نا اس کا کہ اسم اشارہ کا کی صفت اسم اشارہ آ جائے حالانکہ مساوی صفت نہیں آتا ادنا درجے کا آتا ہے کیا ادنا درجے کا آتا ہے سمجھائیے وگرنہ دو چیزیں ہیں کہ موصوف صفت کے معرفت میں یا زیادہ ہو یا برابر ہو تو دونوں طرح صفت جائز ہے تو جو اسم اشارہ ہے اس میں ادنا صفت لانا یہ تو ٹھیک ہے کون کہ اسم اشارہ کی صفت ہو معرف باللام اسم جنس یا جو مضاف ہے معرف باللام کی طرف لیکن اس کا جو مساوی ہے کون اسم اشارہ وہ صفت لانا ٹھیک نہیں یہ کیوں ہوا ہے سوال سمجھ آیا جی یہ یا مساوی کیوں نہیں صفت آتی تو اس کا جواب دیا ہے چونکہ اسم اشارے کے اندر ابہام ہے چونکہ اسم اشارہ کے اندر ابہام ہے وہ ابہام معرف باللام اسم جنس کے ذریعے اٹھے گا اس کے سوا اٹھ نہیں سکتا جی اس لیے اس کی صفت جو ہے اسم اشارہ کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ معرف باللام جنس آئے گی ہمیشہ جنس آئے گی اور کوئی نہیں آ سکتا صرف ابہام کی وجہ سے کس وجہ سے ابہام کی وجہ سے ابہام تب اٹھے گا حاذا وہ حاذا کون ایسا حاذا جو یہ ہے تو وہ آگے اسم جنس ہو معرف باللام اس کے ذریعے اس کا ابہام اٹھتا ہے وگرنہ اٹھ نہیں سکتا یہ وجہ ہے کہ حاذا میں التزام کیا گیا ہے کہ اس کی صفت اس سے ادنا درجے کی تو آ سکتی ہے مساوی نہیں آ سکتی اسم اشارہ کا صفت بڑا ہے اسم اشارہ تو انہ رلیا دو میں ایک ہو جائے جی ہاں جی کیا کہے جی سوال ہے قانون جو بیان ہوا ہے کہ یا موصوف صفت کے مساوی ہو یا عارف ہو تو اسم اشارہ جو ہے یہ الف لام معرف باللام سے معرفت میں اوپر درجے کا ہے تو اس کی صفت بنے معرف باللام
یہ تو ٹھیک ہے کہ موصوف ہو گیا خاص صفت ہو گئی نچلے درجے والی، لیکن اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ بھی تو ہونی چاہیے تھی کہ برابر درجے کی، حالانکہ وہ اس طرح اسم موصول کے دونوں برابر ہیں، لیکن اس کی صفت ہمیشہ کیا آتی ہے؟ معرف باللام نام آتی ہے اور کوئی نہیں، اس کے برابر نہیں آ سکتی۔ تو اس کا جواب دیا للابہام ہے، چونکہ اسم اشارہ میں ابہام ہے، وہ ابہام اٹھتا ہی اس میں جنس کے ذریعے ویسے اٹھ نہیں سکتا، اس لیے یہاں یہ التزام کیا گیا۔ اس لیے اور دیکھو محض التزام کیا گیا باب ہاذا کی صفت کا ذلام کے ساتھ۔ ان کو ترجمہ سمجھ آیا جی کہ ہاذا جڑا اسم اشارہ ہے ان دی صفت جدو لیونی ہے تو معرف باللام لیونی ہے، برابر والی نہیں لیونی، کیوں؟ بوجہ ابہام کے۔ جی محض التزام کیا گیا ہے ہاذا کے باب کی صفت کا ذلام کے ساتھ بوجہ ابہام کے، اور محض التزام کیا گیا ہے ہاذا کے باب کی صفت کا ذلام کے ساتھ ابہام کے لیے۔ سمجھیا اگے جی ومن ثم ضعف مررت بهذا الابيض وحسن بهذا العالم۔ اب اسی قانون کے تحت دھیان کریں بے اگر معرف باللام بھی جو صفت آئش معرف باللام کی صفت آئے اگر وہ ہاذا کے کا تعین کرے تو ٹھیک ہے، تعین نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہاذا اسم اشارہ کی صفت ہے معرف باللام، تو وہ کیا کرے؟ تعین کرے تو تب ٹھیک ہے، تعین نہ کرے تو پھر۔ اب اسی قانون کے تحت دیکھیں مررت بہذا گزرا میں اس کے ساتھ ایسا یہ جو کہ سفید ہے، ایسا۔ اب الابیض نے جنس کا تعین نہیں کیا، چٹی برف ہندی کو کوئی نہیں، چٹا کھوتا، چٹا بندہ، چٹے سارے جتنے بھی ہیں جی۔ اب اس نے کسی جنس کا تعین نہیں کیا، کس نے؟ الابیض نے، اس لیے یہ ضعیف ہے، اس لیے کیونکہ مقصد تھا کہ ہاذا کا جو معنی ہے نا مشار لے اس کی جنس متعین ہو، تو الابیض نے جنس متعین کیونکہ جنیاں چٹیاں شیدہ نے ساریاں الابیض شامل ہے جی، اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اور مررت بہذا العالم گزرا میں اس کے ساتھ ایسا اس جو عالم ہے، یہ حسن ہے، اس لیے کہ اب العالم جو ہے یہ صرف انسان ہوتا ہے اور نہیں ہوتا، اب اس نے جنس کا تعین کر دیا ہے، جنس کا، لہذا یہ حسن ہے اور پہلا جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے کہ اسم اشارہ کی صفت معرف باللام ہوگی، اگر وہ صفت اسم اشارہ میں تعین کرے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر تعین نہ ہو جنس کا تو پھر بھی وہ ضعیف ہوگی، حسن نہیں ہوگی۔ لہذا مررت بہذا العالم اے حسنی، کون؟ اس لیے کہ العالم نے جنس کا تعین کر دیا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے، کھوتے تو نہیں عالم ہوتے یار۔ اور مررت بہذا الابیض اے جائز ہے لیکن ضعیف ہے، اس لیے کہ الابیض نے یہ تو بتایا کہ ہاذا جو جس کے ساتھ وہ گزرا ہے، جو ہاذا کا مشار لے وہ چٹا ہے، وہ چٹی کیڑی جنس ہے؟ وہ کئی جنساں ہو سکتی ہیں، تو چونکہ تعین نہیں ہوا اس لیے کیا ہوا؟ یہ ضعیف ہو گیا۔ کچھ سمجھیے گل کہ کوئی نہیں کہ یہ جو قانون بیان ہوا ہے کہ باب ہاذا کی صفت کون آئے گی، مجبوری یہ ہے کہ اس ہاذا سے صفت کے ذریعے تعین کرانا ہے جنس کا، تو وہ جنس جو ہے وہ معرف باللام اسم جنس کر سکتا ہے، باقی نہیں۔ معرف باللام اس واسطے لے ہونا ہے کہ معرفے دی صفت معرفہ ہوتی ہے، نقلہ لے آ نہیں سکتے، تاں واسطے معرف باللام لے ہونا ہے، لیکن مراد جنس۔ اب معرف باللام ہو لیکن جنس کا تعین نہ کرے تو یہ صفت بنانا بھی ضعیف ہے جی، تعین کرے تو پھر حسن ہے۔ لہذا الابیض یہ جنس کا تعین نہیں کرتا، اور العالم اس لیے مررت بہذا الابیض ضعیف ہے، اور مررت حسن ہے جی۔ اور اسی لیے اور دیکھا یعنی اس لیے کہ مقصود مبہم کی صفت سے بیان ذات اور جنس کا کشف ہے، یہ ہووے تو ہے جی، اور اسی لیے ضعیف ہے۔
مررت بہذا الابیض، اور تو دیکھ اگرچہ یہ الابیض صفت ہے، سلام بھی ہے، اس حیثیت سے کہ بیاض عام ہے، نہیں مختص کسی ایک جنس کے ساتھ، کیونکہ بیاض اجناس کہ کوئی نہیں، تو پس نہ ہوا اس میں بیان خاص جنس کا، اس لیے ضعیفی، اور حسن ہے مررت بہذا العالم، کیوں حسنی بین اسطور لکھے ہی؟ اس لیے کہ عالم ہونا مختص ہے کس کے ساتھ؟ ایک جنس کے ساتھ، وہ کیڑی ہو؟ تو پس واضح ہوگی اس کے ساتھ کہ وہ حاضہ جڑا ہے نا کون ہے، تو جنس متعین ہوگی، اس لیے یہ حسن ہے۔ اور لے جی کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تھوڑا دیر کل پیچھے رہ گئے سبق، جلدی کرو۔ اور بس ثانی، اور ثانی یعنی نو ثانی اس صفت سے جو کیا کرتی ہے؟ واضح کرتی ہے کس کا حال؟ اچھی بولو۔ یہ صفت تابع ہوتی ہے اس کے، یعنی موافق ہوتی ہے کس کے؟ پہلی پانچ میں۔ وہ پہلی پانچ کون نہیں؟ یعنی رفع میں، نصب میں، جر میں، تعریف میں، اور پائی جائیں گی ہر ترکیب میں کتنی؟ ایک اعراب سے اور ایک کس سے؟ اچھا اے جی ان دے تابع کیوں ہیں؟ رعایت کرتے ہوئے بھی پہلیاں پانچ وچ پہلے دے تابع تے اگلیاں پانچ وچ اگلے دے، رعایت کرتے ہوئے لفظ کی بھی، اور پس عطا کی ہم نے موافقات سے پانچ کس کو؟ وہ لفظ کون ہے؟ اور پانچ معنی کو، وہ معنی کون ہے؟ موصوف کا متعلق، چونکہ دونوں دے وچکار پھس گئی شدی جی، یہ پیکیاں دے سوہرے چ پھس گئی ہے جی، اس واسطے سوہروں دا بھی لحاظ کرے تھے تا ہی بس سکتی ہے، ورنہ کم خراب ہو جانے جی۔ اے چونکہ یہ صفت ہے، یہ لفظاں میں چندہ تعلق ہے موصوف نال، معنی میں تعلق ہے موصوف دے متعلق نال، اس واسطے پانچ انہوں تے پانچ انہوں، اے مطلب ہے۔ اور بواقی میں یعنی موافقات عشرہ جو ہیں، یعنی مفرد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا تے مذکر مؤنث ہونا، اس میں صفت کا حکم ہوگا مال اسم ظاہر، وہ اسم ظاہر جو بعد ہوتا ہے اس کے، کس کے؟ صفت کے، کس کے؟ جیسا کہ فعل مال فاعل ظاہر، وہ فاعل جو بعد ہوتا ہے کس کے؟ فعل کے، اس لیے کہ وہ جڑا اسم ظاہر ہے بعد ہے، وہ صفت تو بعد، اور کیونکہ اکثر صفت مشتقی ہوندی ہے، اکثر تو جب مشتقی ہوں کو فاعل ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا، نائب فاعل بھی ہونا ہے، اس لیے کہ وہ صفت، وہ جو ما بعد ہے وہ نہ صفت مسند ہے کدھر، اور جب ما بعد آ رہا ہو غلمان ہو مثال کے طور پر، جیسا کہ فعل، پس جیسا کہ یہ بات کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے جب اس کا فاعل، یا مؤنث ہوتا ہے جب اس کا، پس اسی طرح صفت بھی، اور جیسا کہ یہ بات کہ فعل واجب ہے اس کا جب اس کا فاعل ہے، شاباش، پس اسی طرح صفت بھی مفرد ہوگی، لہذا کہہ ہن دھیان کریں، کہہ تو مررت برجل قائمۃ جاریۃ، سنیں، مررت بامرأۃ قائم غلامها، اور مررت برجلین قائم ابوہما، مررت برجال ذاہب غلامہم، جیسا کہ تو یوں کہتا ہے مررت برجل قامت جاریۃ، مررت بامرأۃ قام غلامها، مررت برجلین قام، مررت برجال، جی میں اے آخنا ہے ایمی یہ صفت بھی آخنی، سمجھ آ گئی جی، گل مک گئی۔ وَمِن ثم، اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ صفت بحال متعلق، حکم اس کا فعل کا حکم ہے کس کے ساتھ؟ لہذا اس قانون کے تحت حسن حاضر ترکیب، یہ ترکیب حسن ہے کیڑی؟ سننا، قام رجل قائد غلمانہ، قائد کو مفرد لانے کے ساتھ، اگرچہ فاعل اس کا کون؟ یعنی
جیسا کہ حسین ہے یہ کہ کہا جائے قام رجل یقعد غلمانہ، چونکہ جب فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے فعل کا صیغہ مفرد ہوتا ہے، لہذا یہ حسین ہو گئی چونکہ قانون دے مطابق. اور ضعیف ہے قام رجل قائدون، قائدون کو جمع لانے کے ساتھ. کیڑی جمع؟ وجہ اس لیے کہ فعل جب ہو فاعل اس کا کیڑی شے تو فعل نہ بلکہ کی ہوندا ہے مفرد، پس نہیں کہا جا سکتا یقعدون غلمان، بلکہ کی آخنا ہے یقعدو. اے شاباش، بسم اللہ. بس اسی طرح یہاں بھی ہوں سوال ہے پھر یہ تو غلط ہونا چاہیے. ضعیف کا تو مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن ہے کی غلط ہے. بھئی ٹھیک ہے لیکن حالانکہ تو غلط ہونا چاہیے. کی ہونا چاہیے؟ کیوں غلط ہونا چاہیے؟ بھئی جدو قانون دے خلاف تو غلط ہو گیا. ان کا جواب اور محض جائز ہے معذوف، ذوف تے جواز کٹھے ہو جاندے نے. کون؟ ہو بلا تھی وے. اور نہیں ممتنع یہ ترکیب، کیوں؟ باوجہ جائز ہونے یقعدون غلمانہ کے ذوف پر، یہ بھی ضعیف طور جائز ہے. جیسے ان کا قول آکلون کو سمجھ آئی گل نہیں؟ اچھا جی، اے ذوف پہلی حسن، دوسری ضعیف، تیسری. اور جائز ہے بغیر ذوف کے، او ذوف والی بھی جائز ہے لیکن او جواز ہے معذ ذوف. اے جواز ہے بغیر ذوف. کیڑا؟ قام رجل قعود غلمانہ، جمع تکسیر کے صیغے کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ قائدن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ پھر یہ بھی ضعیف ہوئے، پھر یہ جواز بغیر ذوف کیوں میں بن گئی؟ اس لیے کہ جمع تکسیر کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نہیں ہے وہ مثل فعل کے، یعنی یقعدون کے. کس کی؟ حرکات میں، سکنات میں. برخلاف قائدون وہ حرکات سکنات میں برابر ہے جی، اس لیے عمل کرتے ہیں وہ. پس بے شک وہ مثل ہے یقعدون کے حرکات اور سکنات میں. پس لازم ہے فعل کی مطابقت کس میں؟ نہ کہ اے شاباش، گل مک گئی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. مضمر یعنی ساری ضمیریں متکلم مخاطب غائب، جیسے انا نہیں پڑھیا، آنا، آنا، یہ جو ضمیریں ہیں لا یوصف اے لا یقع، اے موصوف نہیں بن دیاں. لہذا انج آکھیے کہ جئت انا العاقل، آیا میں ایسا میں جو عاقل ہوں، گیا تو ایسا تو جو، گزرا میں اس کے ساتھ ایسا وہ جو. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھیے گل وجہ کی ہے. یہ بات اس لیے کہ صفت کہ موصوف معرفہ ہے تو انہوں ان دی وضاحت کرنی ہے، تو جے موصوف نکرہ ہے تو انہوں. اور بعض مضمرات جیسے آنا تے انتا، اے عارف المعارف نے یہ تعریف اور توضیح کے اور تخصیص کے بھی، تخصیص تو ہو ہی نہیں سکتے جو کہ معرفے ہیں. سنیں پس تے لہٰذا انہوں نے تو لوڑ نہیں. تے باقی ضمیراں وچ تو ہو سکتا ہے کہندے نے پھر وہ سارا باپ ایکو جا، چونکہ ابا چنگا ہے پھر سارے پتر بھی نال ہی. پس حمل کیا گیا اسی پر، آنا وغیرہ پر. کن کو؟ ان کے. کیوں؟ اور سارا باپ ایکو جا ہو جائے. اور اچھا جی، اور دوسرا حمل کیا گیا صفت موضع چونکہ نہیں بن سکتی کوئی، تو لہٰذا پھر صفت مدح ضم یہ بھی نہیں بن سکتی. یہ بھی کیوں کیا گیا ہے؟ اور نہیں سمجھی گل. ضمیروں میں کچھ ضمیریں ایسی ہیں جو بہت زیادہ معرف ہیں، جن کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ان کی صفت لانے کی تحصیل حاصل ہے. جن میں کچھ ہو سکتا ہے کہا ان کو بھی عمل کیا تاکہ سارا باب ایک جیسا ہو جائے. اگلا مسئلہ ولا یوصف بہ، یعنی ضمیریں صفت بھی نہیں بن سکتی کسی شے کی. وجہ
اس لیے کہ ضمائر نہیں دلالت کرتی صفت زائدہ پر بھی اند ایسا معنی ہوئے جڑا زائد ہوئے جڑا کسی وچ پایا جائے، بلکہ یہ تو صرف دلالت کرتی ہیں کس پر؟ آنا میں نہیں انتا ہوا اور معنی وچ کونی صفت آنا. تو پس نہیں صحیح واقعہ ہونا ان کا کیا، لہذا نہ کہا جائے گا آیا رجل، ایسا رجل جو میں ہوں، آیا رجل ایسا رجل جو تو ہے، آیا رجل ایسا رجل جو وہ ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا جی، اور بابا جی گل سمجھاؤ، انہوں نے کہتا ہو گیا پریشان نے. جان اس بات کو کہ تعریف کے درجات کیا ہیں. عارف المعارف کون ہیں، پھر 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 موصولات ہیں، پھر اسماء اشارات موصولات ایک درجے میں، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہے. پھر کون ہے؟ معرف باللام، معرف باللام انکس ہے تعریف میں کل سے. سنیں جی اچھا، معرفے وال جڑا مضاف ہوئے وہ کی ہوندا ہے، معرفہ ان دا درجہ کی ہے. اور مضاف کا حکم ان معارف کی طرف حکم اس کا ہے جس کی طرف مضاف ہے درجے میں. سنیں جی، لہذا ضمیر دا مضاف سب تو معرفہ، پھر آلام دا مضاف انہاں دے درجے وچ، اسم اشارہ تے موصولے دا مضاف تے معرف باللام دا مضاف ان دے درجے وچ. سمجھ آ گئی جی؟ اے جی ترتیب انہاں دی. پہلے کون؟ ضمائر، پھر آلام، پھر اسماء اشارہ اور موصولات، یہ دونوں برابر ہیں. اور چوتھا کون ہے؟ معرف باللام. اور جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف لے کے درجے میں ہوتا ہے، مضاف لے کے درجے میں ہوتا ہے. ہونا گا چلو. لہذا اب قانون سمجھو. پس فرمایا مصنف، اس بھی وضاحت دی وجہ تو اے گل فرمائی. پس فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے، اور موصوف اخص ہونا چاہیے یا یعنی موصوف واجب ہے یہ کہ ہو کیا، یا کس کے لیے؟ ان دونوں کے لیے نہیں، لہائی اور لہا مساوی اور صفت کے کیا ہو. دھیان سے کرا کرو، کوئی غلطی کچھ آپ جو کوشش کی تھی لہما کے تو نکلا ہے کہ وہ مسئلہ سمجھے. موصوف کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا ہو، صفت سے کیا ہو، یا صفت کے کس میں، تعریف اور تنکیر میں. کیوں؟ تاکہ نہ لازم آ جائے زیادتی فرع کی کس پر، کس چیز میں، ذات پر دلالت کرنے میں. سنیں پس جائز ہے، اور سنیں پس جائز ہے یہ کہ موصوف ہو علم. کون؟ موصوف و علم. علم کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ. کدھر؟ کیونکہ جڑا علم والا مضاف ہے وہ بھی علم دے درجے چ برابر ہو گیا. جیسے مرر تو بے زید صاحب امرن، گزرا میں زید کے پاس سے ایسا زید جڑا یار امردا. سنیں کیونکہ یہ اس کے مساوی ہے درجے میں. اور علم کی صفت اسم اشارہ لائیں، موصول لائیں، معرف باللام لائیں، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ تنے اس کو تھلے نے اور ضمیراں تے نہ موصوف نہ صفت بندیاں نے تو نکل گئیاں. تے گل علم تو شروع کی تھی. علم دی صفت علم بھی آ سکتی ہے، علم دی صفت باقی تنے بھی آ سکتے ہیں. کون؟ کیونکہ اس کو تھلے درجے نے. سمجھی تے گل بلا ہو جے. لہٰذا مرار تو بے زید ہاذا، گزرا میں زید کے ساتھ ایسا زید جو یہ ہے، گزرا میں زید کے ساتھ وہ زید جس نے حفظ کیا قرآن کو. سنیں اور گزرا میں زید کے ساتھ ایسا زید جڑا چٹا ہے. اے سارے اس کو درجے کی نے اس لیے کہ علم جو ہے وہ خاص ہے ان سے. ہاں الٹ جائز نہیں جائز یہ کہ تو کہے مرر تو بے زید صاحب زید، صاحبے کے مجرور پڑھو، مرر تو بے زید ہیبے کے کا اے نہیں جائز. گزرا میں زید کے ساتھ ایسا زید جڑا تاڑا ساتھی ہے. اس لیے کہ ایک مضاف ضمیر وال تے مضاف دا درجہ وہی جڑا
کوئی تو کوئی لگ دیا مضاف دا درجہ ہو یہ جڑا مضاف سے تے چونکہ ضمیر علم کولو چوکھی معرفہ ہے اس واسطے صفت ود گئی ہے سنی ہوں گل اس لیے کہ مضاف ضمیر کی طرف اقوا ہے کس سے علم سے کس میں تعریف میں اور درجے پہ پڑھ کے ہے جی اگر ٹرو پلا ہو جائے اور ہونا کو مسئلہ سمجھ آیا جی کدی بھی کوئی نہیں ہونے سے قانون دیتا تترہ مثالہ اور اسی وجہ سے یعنی اس لیے کہ موصوف واجب ہے یہ کہ ہو کیا کس چیز میں اخص کس چیز میں تعریف میں یا مساوی ہو کس کے آیا نہ لہا ہوں سمجھ آیا جی اے شاباش وہ بھی مساوی لہا اگو پچھو بندہ کو ویکھ لیندے جی اسی لیے نئی موصوف ہوگا کون یعنی وہ اسم جس میں مگر اپنی یعنی جیسے راجل العالم کیونکہ برابر ہو گئے کی ہو گئے برابر ہو یا مضاف کے ساتھ جو اس کی مثل کی طرف مضاف ہے یعنی مثل کون ذلام جیسے جان الرجل صاحب الفرائض کیونکہ یہ برابر ہو گئے کیونکہ مضاف کا درجہ مضاف لہک ہے جی اس لیے کہ یہ دونوں کون برابر ہیں کس میں اور وہیا کونہما معرفتین بلام لہذا نہیں جائز صفت کس کی اسم کے ساتھ جو مضاف ہو کدھر کیونکہ اونچا ہو گیا یا کدھر ہو مضاف یا کدھر ہو اس لیے کہ یہ صفتاں اخص ہو گئیں کندے کولوں اور اقوا ہو گئیں کس سے اور معرف باللام سے اور سمجھ آندی پی جے اے معرف باللام دی صفت خود علم بنے خود اسم اشارہ خود اسم موصول نہیں بن سکتے ایویں جڑا انہاں تیناں وال مضاف ہے وہ بھی صفت کندی اور معرف باللام سب تو تھلے درجہ ہے تو معرف باللام کی صفت معرف باللام بھی آ سکتی ہے اور جو معرف باللام کی طرف مضاف ہے وہ یہ تو برابر ہو گئے اب باقی سارے سے اونچے ہیں ضمیر تو نکل گئی وہ تو ایسے کھیڑ چاہیے نہیں نہ صفت ہے نہ موصوف ہے باقی علم ہے لہذا معرف باللام کی صفت علم اور علم کی طرف جو مضاف ہے وہ بھی اور معرف باللام کی صفت اسم اشارہ جو اسم اشارہ کی طرف مضاف ہے معرف باللام کی صفت اسم موصول نہیں آ سکتی اور وہ جو اسم موصول کی طرف مضاف نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ترجمے میں تو سارے سے اوپر ہیں سمجھی جے گل ہن مثالاں ویکھو بس نہ کہا جائے جاءنی الرجل صاحب زید آیا میرے پاس رجل ایسا رجل جو زید کا ساتھی ہے یہ ترکیب ٹھیک نہیں کیوں نہیں ٹھیک الرجل موصوف ہے یہ معرفت میں صاحب سے نچلے درجے میں ہے کیونکہ صاحب مضاف کدھر اس کے درجے میں چلا گیا اور جاءنی الرجل صاحب زید صاحبہ جان الرجل یہ بھی ٹھیک نہیں اس واسطے کہ یہ صفت مضاف ہے کدھر تو وہ اس سے بھی اوپر ہے یا جان الرجل صاحب ھذا یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ صاحب درجے میں اوپر چلا گیا یہ اسم اشارہ کی طرف مضاف ہے بائیں طور کے ہو رجل موصوف اور یہ اس کی صفتیں بنے یہ ٹھیک نہیں اچھا جی پھر یہ اگر ترکیباں ہون تو کی بناواں گے آندے نے بدل بن سکتے ہیں پریشانی کی ہے بہرحال اگر ہوں ابدال یہ بدل بنائیں تو پھر یہ ساری مثالیں ٹھیک ہو جائے گی اگر صفتیں بنائیں تو ٹھیک نہیں ہوگی سمجھے جے گل ایا پچھلے درجے پک جان نا تو مسئلہ کوئی نہیں جے اور معرفیں دے درجے اے قانون صفت موصوف صفت وچ معرفت وچ برابر ہونا چاہیے یا اس تو اونچا ہونا چاہیے نیواں نہیں ہونا چاہیے اے بالکل واضح مسئلے سارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے دیکھو اور سوال جب کہ وارد ہے مصنف رحمہ اللہ پر کہ بے شک تم نے کہا ہے کہ موصوف کیا ہوتا ہے یا اور جائز ہے وصف اس کی اے جائز ہوئی کہ نہ ہوئی پیچھے مسئلہ
پس کیا حال ہے اسماء اشارات کا، نہیں جائز وصف ان کی اپنی مثل کے ساتھ اسماء اشارہ سے، صرف نچلے درجے والی وصف آ سکتی کیڑی مولی ندیم تے اسم اشارے دی برابر کیوں نہیں آ سکتی جبکہ برابر جائز ہے، اتھے برابر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو گل ان سوال سمجھ آیا جی کہ اسم اشارہ کی جو صفت ہے ادنا درجے کی تو آتی ہے معرف باللام کو نیچے ہے، برابر بھی تو آنی چاہیے، کون برابر کیوں نہیں آتی؟ ان دا جواب دیتا ہی جواب دیا ایسے اپنے قول کے ساتھ مصنف علیہ رحمہ نے معاذ التزام کیا گئے حاضہ کے باب کی صفت کا یعنی اسماء اشارہ، اور حاضہ دے باب تو کی مراد ہے لکڑ دا دروازہ نہیں، یعنی انہاں دی صفت کندے نال التزام کیتا کیڑی شے ذواللام نال، باوجود ہے کہ قیاس تقاضا کرتا ہے یہ کہ جائز و صفت اسم اشارہ کی اپنی مثل مساوی کے ساتھ اس کے لیے کن سے، حالانکہ نہیں ہوندی، کیوں نہیں ہوندی؟ مساوی تھلے والی ہوندی ہے للابہام بوجہ کی مطلب یعنی اس لیے کہ اسماء اشارات ان کی ذاتوں میں مبہمات فی ذواتہا، اوے حاضہ بولی جاؤ اشارہ نہ کرو تو پتہ لگ جائے گا حاضہ کس نہ کو حاضہ چک کے لیا، واقعہ کہ استاد جی کوئی اشارہ تو کرو کیڑی شے چک کے لے ہونی ہے۔ اور نعت محض ہوتی ہے کس کے لیے، یا وضاحت کے لیے ہوتی ہے یا، پس اگر ہم موصوف کر دیں اسم اشارہ کو اس کی مثل کے ساتھ مبہمات سے تے انی انا رلے چگا گلے والا کیس بنے دا، سمجھے جے گل نہیں حاصل ہوگا کوئی فائدہ۔ اچھا جی، اور اگر ہم موصوف کر دیں اسم اشارہ کو کس کے ساتھ، اسم کے ساتھ جو مضاف ہے کدھر، تو یہ ایسے ہے جیسے منگتے کو منگنا، جیسے انہوں نے استعارہ من المستعیر، اب منگن والے کو جی منگ کے لے انہوں نے میں تھوڑا ہسا کہ جہاں پہ جا کے منگ لا میں تینوں کیوں دیاں جی، لہٰذا جو معرف باللام کی طرف مضاف ہے یہ بھی اسم اشارہ کی صفت نہیں بن سکتی، صرف ایک کو ہی بنتا ہے، کون؟ خود معرف باللام۔ اسم اشارہ کی صفت صرف ایک کو بن سکتا ہے، کون؟ اسم جنس معرف باللام، کون؟ اے شاباش سے۔ اور یہ ہوگا جیسے سوال کرنا کس سے، محتاج فقیر سے، سمجھائی نا جی، اے شاباش سے، اس لیے کہ اس نے کس نے جو مضاف ہے کدھر معرف باللام کی طرف، اس نے حاصل کیا معرفت کس سے، اپنے غیر سے، اور ضمائر کون؟ ضمائر اور معارف جی او علام نہ ضمائر جو ہیں دے والمعارف نئے واقعات صفت، سنیے گل، اور ضمیراں یہ تو صفت بن دی ہی نہیں، سمجھائی جی، تو پس نہ باقی رہ گیا ابہام کے معرف خود جنس دلالت نہیں کرتے جی، پس نہ باقی رہ گیا اسماء اشارہ کے ابہام کے اٹھانے کے لیے مگر کون؟ وہ وصف جو کیا ہے، تو پس التزام کیا گیا اسم اشارہ کی وصف کا ذواللام کے ساتھ اس وجہ سے، اور حمل، اچھا توجہ کرا جی، اور حمل کیا گیا ذواللام پر اسم موصول کو، اسم اشارہ دی صفت اسم موصول بن سکتا ہے، اسم دھیان کریں بھائی، حمل کیا گیا ذواللام پر موصول کو اس لیے کہ وہ بھی صاحب لام ہوتا ہے صورتاً تے مانن، اور اسم موصول ہوتا ہے الفلام تے موجود ہیں نا، پس جائز ہے وصف اسماء اشارہ کی کن کے ساتھ، اے دو آگے نہیں، اسم اشارہ دی صفت معرف باللام بنے گا تو یا جیسا کہ حاضل جائی زیدن، یہ ایسا یہ جو آنے والا ہے، یہ کون ہے؟ اے شاباش، صفت موصول مبتدا زید خبر، تے حاض الذی یجیء زید، یہ ایسا یہ وہ جو آیا ہے وہ کون ہے؟ تو الذی یجیء کی بن گیا حاضہ دی، بولو چاہ صفت بن گیا۔ ہوں اس قانون دے تحت سمجھو، وَمِن سَمَّا، اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ اسم اشارہ کی صفت واجب ہے کہ کیا ہو، دلالت کرے کس پر، بھئی حاضہ کون ہے، اس قانون کی وجہ سے ضعیف ہے ہمارا قول کیڑا، اگرچہ صفت معرف باللام ہے وے
لیکن مسئلہ ہے وہ کہ ابجز کیے نہیں دلالت کرتا کسی ذات پر یا خاص نوع پر، پس اعتماد رکھتا ہے کہ وہ ابجز کیا ہوئے، رجل یا کوڑا ہوئے، برف ہوئے، وغیرہ ذالک، چٹا کھوتا ہوئے، چٹی گاں ہوئے، چٹی بکری ہوئے، پس نہیں واضح ہوئی کون جنس اور نہیں کشف ہوا کس کا، لیکن بوجہ دلالت کرنے اس کے جسم پر، اب یہ آخر جسم پر تو دلالت کر رہے ہیں نا کہ ہاذا کا مظہر لا جسم بن گیا ہے، تو جائز ہے علی ذوف ممتنع۔ سوال ہے کہ پھر تو ممتنع ہونا چاہیے، کہتے ہیں لیکن چونکہ الابیض جسم پر دلالت کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تعین ہو گیا کہ ہاذا کا جو مشار لے ہے وہ ایک جسم ہے، غیر جسم نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے لیکن ضعیف ہے۔ اور حسن ہے ہمارا قول کیڑا، تو بہذا العالم عالم گزرا میں اس کے ساتھ ایسا یہ جو کہ کیا ہے، اس لیے کہ عالم مختص ہے کس کے ساتھ، اور معلوم ہو گیا اس سے عالم کا کیا ہونا، رجل ہونا، پس گویا کہ تو نے یوں کہا ہے مرر تو بالرجل للعالم، کیا ہے رجل العالم، اے شب، اور فائدہ دے دیا موصوف کی وضاحت کا، تو لہذا یہ حسن ہو گیا۔